blessing and grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we are gathered here celebrating the great martyrdom of 𝗔𝗹-𝗞𝗿𝗶 Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu and his faithful followers who, on the instruction of the Imam, lay down their lives for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس میں ہمیں یہ توفیق عطا کی، توفیق بخشی، اور ہم اس جامع مسجد میں، اس سینٹر میں، جس کے خطیب آپ کے خطیب حضرت مولانا علامہ محمد حبیب مجددی صاحب سیالوی صاحب 𝗔𝗹-𝗞𝗿𝗶 نے یہ پروگرام منعقد کیا، دعوت پیش کی، اور بحمدہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ یہاں پر علماء کرام کی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ تشریف فرما ہے، سنخان مصطفیٰ، قرائے کرام، اور آپ حضرات میرے بزرگ بھائی، اور پھر کچھ چھوٹے بچے بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اردو میں بیان کرنا یا انگلش میں بیان کرنا، تو علامہ صاحب کو تو پنجابی بہت اچھی آتی ہے ماشاءاللہ، وہ تو دونوں کو کور کر لیتے ہیں، تو میری پنجابی جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہے۔ بہرحال ایک ادھ شعر میں جو ہے وہ بھی پنجابی میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، آخر میں پنجابی بھی اس میں کور ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ انگلش میں زیادہ گفتگو کریں گے۔ آج کل تقاضا بھی اسی بات کا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، بے شک تعداد میں یہاں پر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آج کل جو ہے مسجد کے اندر جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ 100 کے برابر ہے بحمدہ تعالی۔ تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مجمع تھوڑا ہے، بے شک 2 بندے ہوں، 3 بندے ہوں، 4 بندے ہوں، 5 ہوں، خلوص والے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی وہ مجلس جو ہے وہ اپنا کام ضرور کرتی ہے، اور حاضرین پر اور مجتمعین پر وہ اس کی برکات اور انوار کا نزول جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہو انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں جیسا کہ صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ذکر کے بارے میں بھی چند ایک باتیں، بلکہ مختصر یعنی میں ایک روایت جو ہے وہ پیش کروں گا، پھر مختصر ذکر ہوگا اجتماعی طور پر انشاءاللہ، اس کے بعد نماز مغرب جو ہے وہ ادا ہوگی بحمدہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں رکھا۔ اہل سنت و جماعت وہ گروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سرشت کے اندر ادب ہی ادب رکھا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا، آپ کے ہر تعلق کا ادب کرنے والے ہیں، رسپیکٹ کرنے والے ہیں، خواہ اہل بیت اعظام کا حوالہ ہو، خواہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حوالہ ہو۔ اصل جو نسبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ حضور کو اگر بیچ میں سے ہٹا دیں تو نہ صحابہ رہتے ہیں، نہ اہل بیت رہتے ہیں۔ محرم شریف کے اندر ایک اور جو جماعت ہے وہ بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم شریف کے اندر جو ہے خاصی ان کے اندر جو ہے وہ ایک حرارت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو باقی سال جو ہے ماشاءاللہ، یعنی اگر آپ جائزہ لیں کہ ان کی کتنی ایکٹیویٹیز ہیں دین کے معاملے میں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری الجامعہ Suffa-Tul-Islam کے ساتھ جو سڑک ہے وہاں پر ان کا جو ہے بریڈفورڈ کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس کو وہ مسجد نہیں کہتے، یعنی اس کو مرکز ہی کہہ لیں ہم، تو
وہاں پر بھی عموماً جو ہے سال کے 11 مہینے جو ہے بالکل خاموشی ہوتی ہے، یعنی کوئی چہل پہل کچھ نہیں، روڈ خالی ہوتا ہے. لیکن محرم شریف کے مہینے کے اندر جو ہے خاصی جو ہے وہاں رونق ہوتی ہے. تو یہ 11 مہینے جو ہے وہ ریٹائر رہنا دین کے معاملے میں، تو یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کسی نے پنجابی میں یہ کہا تھا کہ ہاتھ وچ ونگ سمجھتے ہیں نا، ہاتھ وچ ونگ تے پیندے نے پنگ، تازی کتے سنگ، نماز روزیوں تنگ، علی دے پکے والے. یہ ان کی حالت ہوتی ہے. 11 مہینے جو ہے نہ نماز روزہ کچھ نہیں، بس ایک مہینے کے اندر آ کر رو دھو کر جی امام حسین کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مظلوم شخصیت ہے. حالانکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں امام عالی مقام ایک مظلوم شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نمونہ ہے اور جرت، بہادری، شجاعت کا ایک علم ہے. اور ہم ہائے حسین کہنے والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین کہنے والے. یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے کہ وہ بھی نام لیتے ہیں اہل بیت پاک کا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت کرنے والے ہیں، ہر نسبت کے ساتھ، صحابہ کرام کی نسبت اور اہل بیت اعظام کی نسبت. اور اگر پھر ہم انہیں دیکھیں تو وہ بھی اہل بیت میں بھی فرق کرتے ہیں. جو جذبات ان کے امام حسین کے بارے میں ہیں وہ جذبات امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں نہیں ہیں. اور اس کی وجہ ہے، اس کا ایک ریزن ہے کہ وہ امام حسین کا بہت نام لیتے ہیں، امام حسن کا نام نہیں لیتے. حالانکہ اگر ہم لٹریچر میں دیکھیں اور اپنی نصوص کے اندر دیکھیں اور اپنی تاریخ کے اندر دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں کی تعریف فرمائی، دونوں کی شان اور عظمت بیان کی. حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شام کو میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت فرمائیں اور میں مسجد نبوی شریف میں جا کر حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کروں. اور والدہ غالباً وہ محتاج تھیں، ان کو ضرورت تھی کہ بیٹا جو ہے ہمیشہ ساتھ رہے. ان کو یہ کہا کہ میں آپ کے لیے حضور علیہ السلام سے دعا کرواؤں گی مغفرت کی، اپنے لیے اور آپ کے لیے. والدہ نے اجازت عطا کر دی. چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز مغرب جو ہے وہ ادا کی. نماز سے حضور فارغ ہوئے تو آپ کی نماز جو ہے، جو حضور کی نماز ہے، نماز کے بعد جو ہے سنتیں، نوافل، ذکر، اذکار جو ہے یہ نماز کا ایک حصہ جانا جاتا تھا. آج کی طرح تو نہیں ہے کہ بس وہ آیا اور جلدی سے وہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل گیا. حضور نے نماز ادا کی، سنتیں آپ نے ادا کی. غالباً عشاء کا وقت بھی بالکل قریب تھا، آپ نے عشاء کی جماعت جو ہے پھر کرائی. حضرت حذیفہ نے پیچھے نماز پڑھی. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نماز عشاء سے فارغ ہو کر آپ کاشانہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے. حضرت حذیفہ پیچھے ہیں. ظاہر ہے کہ والدہ سے اس شرط پر اجازت لی تھی کہ میں آپ کے لیے دعا کرواؤں گا، آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا. تو پیچھے وہ جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں. حضور نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ حضرت حذیفہ کے آنے کی آواز ہے. تو بغیر پیچھے مڑے آپ نے فرمایا حذیفہ نے کہا نعم یا رسول اللہ. فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، تیری کیا حاجت ہے، کیا چاہتے ہو، اللہ تیری بھی اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے. ابھی ان کی دل کی تمنا جو ہے وہ زبان پر نہیں آئی. حضور نے جان لیا کہ یہ میرا صحابی کیوں آیا ہے، گھر سے کیا ارادہ لے کر آیا، کس نیت کے ساتھ آیا ہے. سرکار نے فرمایا غفر اللہ لک ولامک،
اور پھر حضور نے فرمایا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو فرشتہ کبھی بھی پہلے زمین پر نہیں آیا، اور اس نے خاص یہ اجازت لی کہ وہ میرے بارگاہ میں حاضر ہوگا اور درود و سلام عرض کرے گا۔ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس نے مجھے یہ خبر سنائی، یہ بات بتائی کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب امام حسن کا ذکر بھی ہے، امام حسین کا ذکر بھی ہے، تو شیعہ تو ذکر نہیں کرتے، لیکن دیکھیں ان کا دیکھا دیکھی جو ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی امام حسن کا بہت تھوڑا ذکر ہوتا ہے۔ بالعموم آپ دیکھ لیں کہ امام حسن کی یاد میں ہم بھی دیکھیں بالکل جو ہے وہ انہی کی روش پر، یعنی وہ محرم شریف میں یہ خاص ذکر کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ خاص ذکر ہے کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک اہل بیت، دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور بحمدہ تعالی اہل سنت ہی وہ واحد جماعت ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، قرآن مجید کے جلسے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اہل بیت اعظام کے دن بھی منائے جاتے ہیں۔ اور کچھ جماعتیں دیکھیں آپ کہ انہوں نے صرف قرآن کو پکڑ لیا، قرآن کرتے ہیں، اہل بیت اعظام کا ذکر نہیں کرتے، امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، امام حسین کا ذکر نہیں کرتے۔ اور کچھ وہ ہیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ صرف سال میں ایک مہینہ جو ہے اس کو زندہ کرتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، قرآن مجید سے بالکل فارغ ہیں۔ اور قرآن مجید کی بھی آج کل تو ایسی تشریحات اور ایسی تعویلات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے بلکہ کوئی وحی ہے جس کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت جو ہے حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں۔ جہاں تک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان کا تعلق ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پر اپنے اس بیٹے کی تعریف فرمائی، اور ابھی وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، سید ہے، سردار ہے، سید بمعنی سردار، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا، صلح قائم کرے گا، صلح کرے گا، دو عظیم جماعتوں، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں ہوں گی۔ سرکار نے فرمایا دو عظیم جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی، اور وہ دو عظیم جماعتیں کون سی جماعتیں ہیں آپ کو معلوم ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، مختصر یہ عرض ہے کہ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف قائد ہیں، ان کی جماعت ہے، اور دوسری طرف حضور مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب مولا المشرق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ان دونوں بزرگوں کے درمیان تقابل نہیں کرتے۔ حضرت علی کی شان اپنی شان ہے، حضرت علی کی شان جو ہے وہ تو بہت بلند ہے، صحابہ کرام میں ممتاز شان کے وہ مالک ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن حضرت علی کے برابر کی شخصیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے وہ زمانہ پایا ہے جو حضور کا زمانہ ہے، اور وہ واحد زمانہ ہے جس زمانے کے اندر بندہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہو سکتا ہے۔ اب اس زمانے کے بعد، اس قرن کے بعد بندہ ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دے، سجدے پہ سجدہ کرے، روزانہ ختم قرآن کرے، درود و سلام پڑھے، جتنی مرضی وہ عبادت جمع کر لے، کسی ایک صحابی کی شان کے قریب بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کروائی، کس کے مابین؟ حضرت علی کی جماعت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت۔ یہ حضرت امیر معاویہ جو ہے، ان کا نام جو ہے ان دوسروں کو بہت جو ہے
اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس نام سے. میں نے پچھلے جمعے پر یا اس سے پچھلے جمعے پر حضرت امیر معاویہ کا نام لیا، بڑے عرصے بعد نام لیا، اور مجمع سے جو ہے میں نے نوٹ کر لیا کہ آج جو ہے یوں لگتا تھا کہ ہم نے آپریشن کیا ہے جی، اور جو صحیح آپریشن کیا، ٹانکے صحیح لگے ہیں، وہ بعد میں بہت شور تھا. کچھ جو دانے ہوتے ہیں اندر جو ہے اس طرح کے افکار کے اور صحابہ کرام کی دشمنی اور بغض جو ہے دل میں لیے وہ پھرتے ہیں، وہ بالکل نمایاں اور ظاہر ہو گیا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، بالکل اختصار کے ساتھ. یہ عرس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے، لیکن ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے بیانات کو سن کر، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو اپنے جو واعظین اور مقرر ہیں وہ بھی کوئی خاص احتیاط نہیں کرتے، بلکہ ہر قسم کی روایت، ہر قسم کی بات جو ہے وہ اپنے بیان کے اندر شامل کر لیں گے. ہر قسم کی روایات. اب روایات کے اندر ایسی ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو عجیب و غریب ہیں، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور بالخصوص اگر وہ صرف اہل بیت کا ذکر کرتے، صحابہ کرام کو نشانہ نہ بناتے، تو پھر ہمیں بھی بولنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ بیان وہ امام حسین کی شہادت کو کر رہے ہیں، لیکن نشانہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نشانہ کس کو بنا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نشانہ حضرت عثمان کو بنا رہے ہیں، اور بالخصوص نشانہ بنا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے. صلح کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ کو کوفہ شہر میں بلایا گیا، اور نہ صرف بلایا گیا بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد صاحب کے ممبر پر بٹھایا. وہ ممبر جو حضرت علی کا ممبر تھا، کوفے کی جامع مسجد میں، یعنی کوفہ میں حضرت علی رہے ہیں، بڑی مدت رہے ہیں، دارالخلافہ تھا، اسی ممبر کے اوپر بٹھایا، اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر سب کے سامنے، مجمع کے سامنے آپ نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہ بیعت آج کل کی بیعت نہیں ہے. آج کل کی بیعت جو ہے بالکل سستی ہے، بالکل ہلکی ہے. وہ بیعت اس وقت کی بیعت جو ہے سب کے سامنے اور علی رؤوس الاشہاد ہو رہی ہے، سب کے سامنے ہو رہی ہے. یہ بیعت جو ہے یہ ایک حلف ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایک اوتھ ہے، ایک اوتھ ہے، ایک الیجنس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے معامل رہیں گے، ہر معاملے کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، قم فبایع، اے حسین کھڑے ہوں اور بیعت کریں، آپ بھی بیعت کریں. اور جو کمانڈر تھا اس کو بھی حکم دیا کہ تم بھی بیعت کرو. اس صلح اور اس عظیم کارنامے جس کی تعریف نبی پاک علیہ السلام نے کئی سال پہلے فرمائی تھی، اس کا اثر یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 20 سال تک جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکمران رہے، اور ان 20 سال کے اندر کسی قسم کا فتنہ فساد کچھ بھی نہیں ہوا، امن و امان رہا. جہاں تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کا تعلق ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ is not a tragic figure. Is not a tragic figure. Imam Hussein رضی اللہ تعالی عنہ is that great embodiment of patience, of courage, of determination, of resolve. Alhamdulillah, we speak of the honor of all Ahl Bayt-e-Izam. We have no grudge against any of the Ahl Bayt-e-Izam. We are not like some people of this ummah who claim to be lovers of Ahl Bayt-e-Pak, but they have this hidden animosity and hatred towards certain figures of Ahl Bayt. I was mentioning Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. Why do they dislike Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu? Because Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu gave up his right and he gave the kingdom to Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, who is Sahabi Rasul. And these people do not respect generally Sahaba Kiram, and particularly Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, who is the father of Yazid. Now we don't, ma'azallah, honor Yazid, because Yazid is not a Sahabi. Yazid is not from that caliber. Yazid, in fact,
is the name and symbol of wickedness, of crookedness, of evil, and everything that you don't want to see in a Muslim leader. He is the symbol of all of this. But bihamdihi ta'ala, we have this honor that we, as I keep mentioning, that we respect every single ta'alluq and nisbat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And these people are really enemies from inside. They're the enemies of Ahl Bayt Pak also. This is why Imam Hassan Raza radiyallahu ta'ala anhu, he says, कि अहले बैत पाक से बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ, अहले बैत पाक से बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, और बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत. So we sing the praise of Ahl Bayt al-Izam. Alhamdulillah. Look, this is Maulana Hassan Raza Barelvi radiyallahu ta'ala anhu. He's a younger brother of Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat Maulana Ahmad Raza Khan Fazl Barelvi. So we have this aqidat and love towards the Ahl Bayt Pak, and we salute and we honor the achievement of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, who is not an ordinary martyr. His martyrdom was prophesied by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam many years before the martyrdom actually took place. The Prophet alayhi salatu wasalam was informed through a revelation that your grandson Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu will be martyred one day, and he will be martyred by people who will claim to be ummatis and followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So that time happened. Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, along with 80 or so, of which about 20 or 30 were members of his own family. Now remember, Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu was not leading an army. When the pressure grew upon Imam Hussain was in Medina Munawwara, and Yazid was in Damascus. So you can imagine that's literally hundreds of miles away. But he sent a message to Medina. The moment his father, Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, passed away, Yazid was already named as the successor. He was the successor named in the time of Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, which we Ahl Sunnah believe was a khata ijtihadi, which means in a polite way we say it was a slight error on part of of Amir Muawiyah radiallahu ta'ala. We say with adab, with respect, that it seems not that we are questioning his niyyah and his intention. His intention and his niyyah is not to place a wicked person as his successor. That's not his aim. His aim is to keep the people together. You know, when a father is so successful and he's been ruling and governing for many decades, it's easier just to place your son next in charge because he's fully aware and familiar with how to run the system. You know, that is how we interpret the decision of Imam Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala. Just quickly go through the events of Karbala. The pressure grew on Imam Hussain radiallahu ta'ala in Medina. He sent an emissary, he sent a message that Imam Hussain must swear allegiance on the hand of the governor of Medina. Imam Hussain radiallahu ta'ala refused. Why? Because he knew Yazid on a personal level.
That was the difference. You know somebody on a personal level, you know that this person is corrupt, is up to no good. And if I give my hand in his hand and I confirm that I accept him as a leader, it would spell trouble for the ummah. You would have a person who is a drinker, a gambler, and just somebody who is spending his time in entertainment, in lahaw and la'ab, and that's all he did, and had no credentials in the eyes of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu to be the Khalifa and to take up the role and post of being the leader of all the believers. That was something very difficult for Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu to accept. So to cut a long story short, Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu went to Makkah Sharif. It was the days of Hajj. People were preparing for the pilgrimage. And at this time, people from Kufa began to send letters to Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu that we are inviting you to come to Kufa. Come to Kufa and we will give bay'ah on your hands. We don't accept Yazid also as the leader. Of course, all of this is part of taqdeer, part of destiny. As I mentioned to you, it was already known that Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu was going to be martyred. And Imam Hussein himself knew that he was going to be martyred. But when somebody on the surface is inviting you, not one person, not two people, not three people, hundreds and thousands of people from Kufa are sending letters to Imam Hussein. Come to Kufa, we will support you, we will be by your side. So Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu took this small caravan of people. It was literally 70 or 80 people in the group of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, out of which about 20 or so were members of Ahlul Bayt. About 20 or so, 21, some say 22, some say 23. A few people were members of Ahlul Bayt. And who did these people include? That's very interesting. Now, what I'm going to relate to you is not only found in Sunni literature. This is also found in Shia literature. You'll find these names. Who are the people who are the Ahlul Bayt with Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu? You will find that those people will obscure the names. They will never mention these names. The only names that you hear who got martyred from Ahlul Bayt will be Awn and Muhammad, the sons of Hazrat Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala anhu. Or they will mention Abbas. But they will never mention, or they will mention Qasim, who was the son of Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. But who will they not mention? They won't mention the brothers of Imam Hussein radiallahu anhu, the half brothers of Imam Hussein, whose father was Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. Because why don't they want to share this information? Why don't they want to mention this to people? The reason is simple. You know, recently in Bradford, we had a little case in a school, in a primary school. Why this is important to note and make note of this is that this poison is not being spread by the Sunnis. This poison is being spread by those. We had a young child, a young boy, aged 7 or 8, whose name is Abu Bakr. And he went to school, and whilst he was in school, another boy refused to sit next to him. Why? When he was asked, why are you not sitting next to him? Why don't you want to be with him? He said, because his name is Abu Bakr. Now, this is a young Shia boy who's been indoctrinated, he's been poisoned, his mind has been polluted, and he's been made an enemy of the name Abu Bakr. But why the Shias will never mention all the martyrs? All the martyrs of Ahlul Bayt Pak. Why won't they mention? Because who are the half brothers of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu? One of them was named Abu Bakr bin Ali. Abu Bakr, the son of Ali. The second one is named Umar bin Ali. The third one is named Uthman bin Ali. Subhanallah. Now if Hazrat Ali is the enemy of Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, or is the enemy of Umar radiallahu ta'ala anhu, or the enemy of Uthman, why is he naming his children with the names of the Khulafa? And no Shia will dispute this. Their main books, you know, like we have Bukhari Sharif, we have Muslim Sharif, we're not going to dispute it. Something is in Bukhari Sharif, alhamdulillah, we will accept it. But it's in their main sources, main books, these names are mentioned. It's a fact. It's part of history that those Ahlul Bayt who were martyred alongside Imam Hussein radiallahu ta'ala and who sacrificed their lives for the sake of the haqq and for the sake of the truth, had these names, these wonderful names, these amazing names.
names of the great individuals behind whom Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu spent a lifetime performing namaz. They were the imams in salah. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu used to perform salah behind Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, behind Hazrat Umar radiallahu ta'ala, behind Hazrat Usman radiallahu ta'ala. This is the part that they want to conceal, that there was no real animosity between Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu and the Khulafai Rashidin. So this is why this part of the history is covered and it is not mentioned. We mentioned that Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu faced only one choice. There was no way he was going to return back to Medina return back to Makkah, because he knew that these tyrants and these wicked forces are going to follow him. And imagine if they followed him back into Medina Munawwara. All the bloodshed would have been in Medina Munawwara. All the bloodshed would have been in Makkah Mukarramah. So Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu knew that the time is up now. That time is there. And I am facing the reality of martyrdom. The Prophet ﷺ had prayed for Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu that when that time comes, Allahumma a'til Husayna sabran wa ajra. Oh Allah, give Hussain radiallahu ta'ala anhu sabr, patience, and give him a tremendous reward for this. And what is the reward of martyrdom? Giving your life. There's nothing more precious that you can give to Allah subhanahu wa ta'ala more than your life. Perhaps one thing which is greater and superior is that you give the life of your own children. Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu also gave this sacrifice. The youngest of the martyrs is none other than Ali Asghar, who is 6 months old, the infant baby of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, who according to many of the accounts is martyred in the hands of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, as he is carrying him and he is showing them. And what's amazing about this battle is that Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu time and again is reminding his opponents, are you not claimers of being followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Am I not the grandson of your prophet, your Nabi? Imam Hussain is reminding them again and again. And this is a tremendous lesson for us. Why is Imam Hussain doing this? He knows these barbaric people, there's 22,000 of them against 80 people. He knows ultimately he's going to be martyred. But time and again, he's trying. What is he trying to achieve? What is he trying to do? What is he trying to get out of this? He's trying to save even one soul, one person. Maybe one person. And the irony is that the person responsible for trapping Imam Hussain in Karbala, a man named Hurr, radiyallahu ta'ala, who was the first commander and leader who confronted Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu before arriving into Kufa. He was on that side, he trapped Imam Hussain right at the end. As Imam Hussain was delivering his final sermon to his opponents before the battle started, Hurr became eternally free. His name Hurr means free. He wasn't free when he was on the side of Yazid and his army, but right at the last minute, he said to the other commanders, think, what are you doing? You're fighting the grandson of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. How can we be doing this? How can we be fighting the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? And he refused to take up battle, and he ran towards Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu and fell at the feet of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu and begged forgiveness from Imam Hussain radiallahu ta'ala. Imam Hussain forgave him, and this one person was saved right at the last moment. Right at the last moment, he is saved through the words of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, through the talqeen of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. So Imam Hussain gave his life willingly. People portray Imam Hussain as a tragic figure with nothing to do, and he was ma'azallah, begging for help, begging for this and begging for that and begging for water. And all of these things are mentioned to make him, paint him like a tragic figure. But we say, like I said right at the beginning, we say, Wa Hussain, Wa Hussain. Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu lived up to the reputation. Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu brought the name of Islam and basically removed all of these stains from the name of Islam, and he presented the deen, and he declared that you can take my head if you want to take my head, you cannot take my hand and put it in the hand of a tyrant, put it in the hand of a man who is wicked, who does not represent Islam, who is anti-Islam.
So this was the martyrdom. Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. O believers, seek help from sabr, seek help from namaz. Inna Allah ma'as-sabirin. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is with those who are sabirun, who are steadfast, who are patient. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. And do not say to those who give their life, who are slain in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, do not call them amwat, dead, بَلْ أَحْيَاءٌ. They are alive. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. But you do not have any perception, you have no idea about their life, how they are living in the barzakh, how Allah subhanahu wa ta'ala has honored them in that next life. You have no perception, you have no idea how Allah subhanahu wa ta'ala has honored them. So just as a side note, think, those who are martyrs, those who die in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, they have to be from the ummah. They have to be people who are Muslim, who are mu'min, who say kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So if the followers of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam are alive in their graves, how can ma'azallah Rasulullah sallallahu alayhi wasallam be dead in his grave? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is alive in his grave. This is why we say, Tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah. You are alive, you are alive. The martyrs are also alive. Hadith Pak tells us the status and honor of the martyrs, that when they leave this world, in some narrations it is mentioned that it is not Malakul Maut who takes their soul, it is Allah subhanahu wa ta'ala himself who takes the soul of the martyr. How that is a matter of the ghaib, how that happens, how that materializes, how it actually pans out, how Allah subhanahu wa ta'ala takes, but they give it a special honor even in how their ruh and their soul is taken from their body. And when they are taken into the barzakh, what do they see? They see every single delight imaginable. All the goodness that is possible is there for them. Allah subhanahu wa ta'ala gives them every single delight, every single ni'mah and blessings at their disposal. Allah subhanahu wa ta'ala addresses them and says to them, are you happy, O martyrs, with what I have provided for you? The entertainment I have given you in this life, are you happy? They say, oh Allah, we are happy. Allah subhanahu wa ta'ala says to them, is there anything else that you desire? Is there anything else that you want? Is there anything else that you crave and you really want? Say to me, you can ask me. And the shaheed will say, oh Allah, we have one request, that you send us back to the dunya. We go back to the dunya. We are alive again, and we have this opportunity once again to sacrifice our life for your sake. We want to do this once again. Because of the sweetness, because of the pleasure that they felt when they gave their life, and how Allah subhanahu wa ta'ala honored them. But Allah subhanahu wa ta'ala will say to them that this is a rule that I have established, this is a qanoon, and this is a law, that somebody who leaves the dunya will never return back to the dunya. This is the maqam of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. He teaches us so much in this through the story of Karbala. We look at the lessons that we learn, inshallah ta'ala. One of the lessons that we learn is that one night before his martyrdom, on the 9th, what Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu asks from the opponents is that he wants one more night. And why does he want this one night? How will this night be spent? It will be spent in the remembrance and zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. He spent this one night because obviously remembering Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya has its own ladha, has its own pleasure that Imam Hussain radiallahu ta'ala wants to experience one last time before he gives his life, because he knows ultimately he will be sacrificed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, he will be martyred in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has made us of Ahl Sunnah wal Jama'at. Bihamdihi ta'ala, like I said right from the beginning, we have love, adab, respect for every connection of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, we belong to that silsila, Aliyah, Naqshbandiya, Qadriya, Mujaddidiya. Alhamdulillah, amongst our mashayikh, amongst our shuyukh, we have this amazing individual whose name is Bir Sayyid Nek Alam Shah Sahib rahmatullahi ta'ala alayhi. He's one of our grand shuyukh. He was a family member of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, from the progeny, offspring of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he lived for only 39 years. His life was 39 years. But in his kalam, in his work, you see the true reflection of Ahl Sunnah wal Jama'at and what it means to be Ahl Sunnah wal Jama'at. And I'm going to recite to you one of his
famous Si Harfi, which means that he writes a verse based on the alphabet. So he says Alif, Be, and like this. So I'm going to read for you Dal. And Dal Dutiyanu Kari Rad Rabba. So he's making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Dutiya means problems, calamities, masa'ib, difficulties. Dal Dutiyanu Kari Rad Rabba. He's saying, oh Allah, take these calamities and difficulties away from me. But what I want you to pay attention to is he's doing tawassul. He's doing the wasila through the noble means, through the noble individuals. His first wasila is from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he uses the word Nabi Pak, Siraj, Munir, Piche. Piche here means through the wasila, through the means of. And then we see he goes through every nisbat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says, Dal Dutiyanu Kari Rad Rabba Nabi Pak Siraj Munir Piche Siddiq Farooq Uthman Piche the Nabi Pak de Laadle Veer Piche Siddiq Farooq Usman Piche Nabi Pak de Laadle Veer Piche. Laadle Veer, his beloved brother Ali radiallahu ta'ala anhu. And then he comes on to the Ahl Bayt Pak. He says, Masmoom Shaheed Maghmoom Piche. Masmoom means poisoned. Who was poisoned? Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. And Shaheed refers to Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu. And Maghmoom refers to Imam 𝗔𝗹-𝗞𝗿𝗶 radiallahu ta'ala anhu, who was a young boy of 13 or 14 years old and did not participate in the Battle of Karbala. But Shah Sahib rahmatullahi ta'ala is calling him Maghmoom. Maghmoom, one who has stress and has worry because he's witnessed his father and his brothers and everyone passing away before him on the day of Karbala. So he's giving the wasta of Imam 𝗔𝗹-𝗞𝗿𝗶 radiallahu ta'ala anhu. And then he gives wasta of Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha and her sorrow upon the passing of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So he says, Masmoom Shaheed Maghmoom Piche Tamai Fatima de Khuni Piche Deke Dad Bedad Nu Shad Rakhi. He's making dua for himself. Deke Dad Bedad Nu Shad Rakhi. Alam Shah Baghdad De Peer Piche. So these are those nisbats. Alhamdulillah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed the Ahl Sunnah wal Jama'ah with that you will not find a bi'adab of Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam or any of the prophets. You will not find a bi'adab of any of the Ahl Bayt Pak. You will not find a disrespectful person of any of the Sahaba Ikram. And you will not find a disrespectful person of any of the awliya-i-izam, particularly Huzur Pirane-Pir Dastagir Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu, who is also disliked by the group that we were talking about. They don't like Shaykh Ghaus-e-Azam radiallahu anhu. Why? First and foremost, he's from the family of Imam Hassan, from his father's side. Secondly, Ghaus-e-Azam radiallahu ta'ala anhu has mentioned these aqaid very clearly in his literature, in his work. Ghaus-e-Azam radiallahu ta'ala anhu has stressed upon the importance of maintaining this respect and adab of Sahaba Ikram alayhim wa ridwan and the adab and respect of Ahl Bayt Izam.